اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ پیدا نہ کرنا، بغض پیدا نہ کرنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو بہت رحم فرمانے والا۔ اس آیہ کریمہ میں یہ تیسری گفتگو ہو رہی ہے، تیسرا درس ہے۔ اس میں مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے ریاست اسلامیہ کو جو مال حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے اور ان کی تقسیم کا ذکر ہے۔ کل اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اس مال کو کن کن لوگوں کے لیے خرچ کیا جائے، اس پر صحابہ کرام کی میٹنگیں ہوتی رہیں، اور قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں انہوں نے یہ طریقہ تلاش کیا کہ ان مالوں کے مستحق کون کون ہے اور ان تک کیسے پہنچنا چاہیے۔ اس بحث مباحثے کے بعد یہ آیات جو اب ہمارے زیر مطالعہ ہیں، یہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال ہر چرواہے کو اس کا حصہ وہاں پہنچے گا جہاں وہ اپنے ڈنگر چرا رہا ہے۔ یہ حصہ لینے میں اس کو کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ آئندہ سال، اب اس دور میں جن کا مال مویشی زیادہ ہوتا وہ آبادی سے باہر ہی ان کو رکھتے اور وہیں چراتے رہتے، کتنے کتنے دن وہ آبادی میں نہیں آتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو چرواہا ہے اس کا حق جو ہے وہاں اس کے ڈیرے پہ پہنچاؤ۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اللہ، اور اس کو اس معاملے میں کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، فلاں مل درخواست دے، ایسے کر، یہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی بھی بات ہو جائے نا جی، یہ مدرسے بنے نا جی تو ضیاء الحق کا دور تھا، تو اس نے زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی۔ زکوٰۃ کمیٹیاں جب بن رہی تھی تو اس کے جو ممبران تھے، ایک رئیس ہوتا تھا اور علاقے کا ایک جید عالم، یہ سرکاری طور پہ اس کے بھی آرڈر ہوتے تھے، تو وہ سلیکشن کمیٹی کا ممبر ہوتا۔ شرپور کے علاقے سے وہ میرے آرڈر آئے تھے، مسجد شیر ربانی میں اس وقت امامت خطابت، کمیٹیاں بناتے رہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے جو مطلب یہ ہے کہ
جو مدرسے ہیں ان کو بھی فنڈ دینا شروع کیا۔ اب یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ جو نیچے کا عملہ ہوتا ہے نا جی، نیچے کا عملہ بھی اس کا انتخاب بھی ایسے طریقے سے کیا جائے کہ کسی بھی بندہ جو اس کا اہل نہیں ہے، جو دیانت دار نہیں ہے، اس کو یہ معاملہ نہ سونپا جائے۔ وہ ایک دفعہ اطلاع آئی صوبائی دفتر سے کہ مدرسے کے لیے زکوٰۃ فنڈ آیا ہے تمہارا، وہ جا کے لے آؤ۔ تو میں لینے گیا تو وہاں دفتر میں انہوں نے کہا کہ ایک فلاں قسم کا رجسٹر ہوتا ہے، وہ رجسٹر آپ لائیں تو پھر آپ کو وہ چیک ملے گا۔ اب اس رجسٹر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف ایک بات تھی۔ میں واپس آ گیا، شام تک میرے پیچھے اس دفتر کا کلرک پہنچ گیا۔ اس نے آ کر کہا کہ اکثر میں رجسٹر کی ضرورت نہیں، مجھے بھیجا ہے صوبائی چیئرمین جو بہت بڑا اس کا صوبے کا جو تھا وہ ذمہ دار، اس نے بھیجا ہے، ہمارا حصہ کتنا دو گیا میں آخیا میں کل آ کے بات کروں گا۔ میرے ایک دوست واقف کار، وہ اس سے بھی بڑے عہدے پر کسی اور جگہ پہ تھا، میں اس کے پاس گیا، اس نے ان کی بجتی بھی کی اور چیک بھی لے لی۔ اس کے بعد میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے کہ اب یہ رشوت وغیرہ کا سلسلہ اس معاملے میں بھی اگر شروع ہو جائے گا تو یہ حرام ہم خود بھی کھائیں گے اور ہاں جی اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے۔ میں نے چھوڑ دی اس کے بعد۔ تو اس طرح کے غبلے تبھی ہوتے ہیں نا کہ جب نہ اہل لوگ۔ اور ایک اور بڑا عجیب واقعہ، کمیٹیاں چیک کرنے کا بھی ایک سسٹم تھا، اور چیک کرنے کے لیے پاکستان کے میں حالات بیان کر رہا ہوں، اور چیک کرنے کے لیے ایک ٹیم گئی تو وہ چیئرمین بنایا تھا اس پنڈ کے چودھری کو، بڑا ذمہ دار۔ تو ایک کھاتا تھا کسی عورت کا، پوچھا گیا جی یہ کس عورت کا کھاتا ہے، بڑے پیسے اس کے نام جاتے ہیں، وہ پتہ چلا کہ وہ اس کی والدہ ہے۔ اب پوچھا گیا کہ یہ والدہ تمہاری ہے، تم اتنی امیر؟ اور جی میری والدہ بیوہ ہے نا، تے تس آکھیا نا بیوہ نو دے سکتے ہو۔ تو انہوں نے آخیا بھی ظالمہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے، بیوہ او جڑی غریب ہے انہوں دینے نے، جڑی غریب ہے بیوہ انہوں دینے نے، نہ کہ جڑی مطلب ہے بھی وہ مالدار ہے اس نے بھی دینے۔ تو یہ حالات، مطلب یہ ہے کہ یہ نظام کن لوگوں کے سپرد ہوتا ہے اور پھر اس کی کیا ددیاں بکھرتی۔ اچھا، تو آگے فرماتے ہیں اس بحث کے آخر میں علامہ قربتی لکھتے ہیں کہ وہ اموال جن میں ائمہ اور حکام کو تصرف اور مداخلت کا حق ہے ان کی 3 قسمیں ہیں، یعنی وہ مال جس میں ائمہ مجتہدین یعنی فقہا اس کے لیے قانون سازی کریں گے، ان کو مداخلت کا حق ہے، جو اللہ پاک طے کر چکا ہے، جو نبی پاک نے طے کر دیا، اس میں کسی کی جرت نہیں کوئی رد و بدل کرنی۔ اور جو قرآن حدیث کے ماہر ہیں پھر ان کو ہوتا ہے کہ قانون سازی وہ کریں۔ یہاں قانون سازی جاہل کرتے ہیں، پڑھے لکھے وہ کون اسمبلی میں جانے دیتا۔ تو وہ فرماتے ہیں جو اموال مسلمانوں کے دلوں اور ان کے اموال کو پاک کرنے کے لیے ان سے لیے جائیں، جیسے زکوٰۃ اور صدقات۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا، محبوب ان سے صدقات لیے کر، مراد اس سے زکوٰۃ اور صدقات لیا کریں اور اس سے ان کے مال بھی ستھرے فرمائے اور ان کے دلوں کو بھی پاک کریں۔ تو یہ جو مال اس طرح لیے جاتے ہیں، یعنی ان کی تقسیم کا جو طریقہ وہ کون سے مال ہوتے ہیں؟
وہ اموال جو کفار سے لڑائی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوں انہیں غنائم کہتے ہیں، غنیمتیں کہتے ہیں۔ اموال فیع جو جنگ اور لشکر کشی کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہوں ان میں یہ اموال بھی شامل مال فیع۔ اچھا، صلح سے یعنی کسی قبیلہ کو تیاری کر رہا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، تو اسلامی ریاست کو پہلے ہی پتہ چل گیا، انہوں نے جا کے ان کو دبوچ لیا اور وہ اپنے مکانات اور اراضی کفار جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ مال جو ہاتھ لگتا ہے وہ بھی اس کی تقسیم کا بھی طریقہ یہی ہے۔ اچھا، جزیہ جو اسلامی ریاست کو غیر مسلم رعایا پر لگایا جاتا ہے، اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا پر لگایا جاتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے وہ بعض جنگی خدمات سے مستثنا قرار دیے جاتے ہیں۔ اب اسلامی ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں اسلام۔ وہ جزیہ وہ ادا کرتے ہیں اور اسلامی ریاست اس کے بدلے میں ان کے جان مال وغیرہ کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر کہیں جنگ لڑنی پڑے تو وہ مسلمان ہی لڑتے ہیں، ان کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا غیر مسلموں کو۔ تو ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو اسلام میں جزیہ کہتے ہیں۔ یہ شروع سے یہ بات چلی آ رہی۔ وہ کسٹم ڈیوٹی جو کافر تاجروں سے لی جاتی ہے جب وہ اسلامی ریاست میں داخل ہوتے ہیں، ادھر آ کے کاروبار کرتے ہیں تو ان سے وہ مطلب ان سے وہ ٹیکس جو ہے نا وصول کیا جاتا ہے۔ وہ مال جائیداد جنہیں چھوڑ کر مشرکین بھاگ جائیں، وہ اموال جن کو کافر جن کے مالک کافر جو ہیں وہ مر جائیں مال چھوڑ کے، وہ بھی اسلامی ریاست جو ہے وہ بیت المال میں داخل ہوگا۔ اچھا، زر فدیہ جو کسی علاقے کے لوگوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں سے امان حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا قبول کر لیا کہ تم ہم پر حملہ نہ کرو، ہم تمہیں اتنا جو ہے نا وہ جزیہ دیں گے۔ وہ اراضی جو کسی قبضہ میں نہ تھی، بعض ایسی جگہ ہوندی ہے جو زمین کسی بھی بندے کے قبضے میں نہیں ہوتی، وہ بھی بیت المال میں آئے گی۔ سابق حکمرانوں کی جاگیریں، سابق حکومتوں کے املاک، یہ ساری چیزیں بیت المال، پہلے جو حکمران رہے ان کی جو جاگیریں ہیں وہ بھی ان کے جانے کے بعد وہ اسلامی ریاست میں تھے۔ اب تھوڑی سی ایک دو سطریں رہ گئی، یعنی ان اموال کا خمس نہیں نکالا جائے گا بلکہ تمام کے تمام مال مسلمانوں کی بہبود کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے وہ خرچ کیے جائیں گے، تمام کے تمام مال۔ جس طرح سرحدوں کی حفاظت کے پر جو لوگ مامور ہیں، جو مقرر ہیں، ان کے وظیفے اس مال سے دیے جائیں گے۔ پلوں کی تعمیر، جو راستے ہیں، جو پل ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اس سے بنائے جائیں گے۔ آج تو پل بنا کے اس پر ٹیکس کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے نا، یہ بیت المال سے بنے گی پل اور ہر کوئی اس کو استعمال کرے گا، اس کو پیسے دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ قاضیوں و دیگر ملازمین اور ان کے متحدوں وغیرہ کی تنخواہیں، جو قاضی جس کو آج جج کہتے ہیں، قاضی تو اس دور میں الحمدللہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑی سی بھی ہیر پھیر کریں، قرآن و حدیث کے کو سمجھنے والے تھے، تو ان کی تنخواہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا جو ہے نا جی یہ اسلام نے یہ طے کر دیا کہ یہ اسلامی ریاست ذرائع آمدنی اس کے کیا ہوں گے اور یہ مال خرچ کس طرح کیا جائے گا۔ تو جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، جو حدیث کو سمجھنے والے ہیں، وہی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اگر ان ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام لگے گا
تو صحیح جگہ پہ پیسہ خرچ ہوگا تو امن امان بھی ہوگا اور برکات بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔